ایک لڑکا اپنے باپ کا مرڈر کر دیتا ہے. کیوں؟ صرف اس لیے کہ ایک باپ نے ایک بھائی کو زیادہ زمین دے دی، دوسرے بھائی کو کم زمین دی. تو جس بھائی کو کم زمین ملی ہے اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا. مجھے بتلاؤ جمیلہ بازار کے لوگوں، کیا یہ غلطی صرف اس بچے کی ہے، اس بوڑھے ماں باپ کی غلطی نہیں ہے کہ جب بچہ چھوٹا تھا، جب اس کو سکھلایا جا سکتا تھا، تعلیم دی جا سکتی تھی، تربیت دی جا سکتی تھی، اس نے تربیت نہیں دی، تعلیم نہیں دی. نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ بچہ بڑا ہوا تو اس نے اپنے باپ کا مرڈر کر دیا. تو یہ غلطی صرف اس بچے کی ہے، ماں باپ کی غلطی نہیں. ایک لڑکا ہے، وہ مٹھائی کا پیکٹ چھپائے ہوا ہے، گھر میں گھستا ہے. 80 سال کا بوڑھا باپ، 70 سال کی بوڑھی ماں ہے، اس سے چھپاتا ہوا وہ مٹھائی کا پیکٹ اپنی بیوی کے پاس گھر میں لے جاتا ہے. مٹھائی نکالتا ہے، بیوی کے منہ میں نوالا ڈالتا ہے، اور 80 سال کا بوڑھا باپ اور 70 سال کی بوڑھی ماں باہر بیٹھی ہوئی ہے. اور بیٹا کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ماں باپ سے پوچھ لے کہ ابو یا امی آپ مٹھائی کھائیں گے یا نہیں. تو کیا یہ غلطی صرف اس بچے کی ہے، اس ماں باپ کی غلطی نہیں ہے کہ جب بچہ چھوٹا تھا، جب اس کو پڑھایا جا سکتا تھا، سکھلایا جا سکتا تھا، تعلیم دی جا سکتی تھی، اس عمر میں اس کو پیسے کی مشین بنایا، اس عمر میں اس کو ممبئی بھیجا، دلی بھیجا، بھیونڈی بھیجا، جڑی کا کام سکھلایا تاکہ 10,000 12,000 روپیہ بھیجے اور میں یہاں پر عیش کروں. وہ بچے اپنی تعلیم سیکھنے کے زمانے میں جب کچھ نہیں سیکھا اور آج وہ کرمنل بن گیا ہے، آج وہ مجرم بن گیا ہے، آج وہ ماں باپ کا نافرمان بن گیا ہے. تو کیا یہ غلطی صرف اس بچے کی ہے، اس بوڑھے ماں باپ کی غلطی نہیں ہے کہ اس نے اس کی تربیت نہیں کی؟ آج ایک بیٹا اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے، مارتا ہے، بیوی روتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے. اس کے گھر والے کمزور ہیں، لڑکی کا میکا کمزور ہے، اس کی مدد کو کوئی آ نہیں رہا ہے. اس کا سسر حاجی صاحب ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، تبلیغی جماعت میں بھی جاتا ہے، عالم بھی ہے، لیکن اس کی ہمت نہیں ہے کہ بیٹا کا کٹا پکڑے اور ہاتھ پکڑے اور کہے کہ تمہارے گھر میں اللہ نے ایک مہمان بھیجا ہے، اللہ کی ایک نعمت تمہارے گھر میں آئی ہے، تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اس پر ظلم کرو. اگر یہ ہمت اس باپ کو نہیں ہے تو کیوں؟ اس لیے کہ بچہ جب سیکھنے کی عمر میں تھا تو باپ نے اس کو سکھایا نہیں. بچہ جب تعلیم حاصل کرنے کی عمر میں تھا تو باپ نے اس کو تعلیم نہیں سکھائی. بچہ جب تربیت کے مرحلے میں تھا تو باپ نے تربیت نہیں دی. آج آپ کے مولانا اعجاز صاحب اس مکتب باب الریان کے اسٹیج سے آپ کے بچے کو ویسی ہی تربیت دے رہے ہیں جس تربیت کے ہم اور آپ متقاضی ہیں. انشاءاللہ مکتب باب الریان کا ایک ایک لڑکا وہ چور نہیں بنے گا، ڈکیت نہیں بنے گا، وہ معاشرے میں سود کو رواج دینے والا نہیں بنے گا، رشوت کھانے والا نہیں بنے گا، زنا کو فروغ دینے والا نہیں بنے گا. انشاءاللہ مکتب باب الریان کا ایک ایک بچہ کہے گا کہ میں ابو بکر، عمر فاروق اور عثمان غنی اور علی ابن ابی طالب کی اولاد ہوں. اس کا خون ہماری رگ میں دوڑ رہا ہے اور ہمارے سامنے مشن ہے، ہمارے سامنے ہدف ہے اس دین کو پہنچانے کا جس دین کو پہنچانے کے لیے نبی کائنات نے اپنے دانت توڑوائے تھے، جس دین کو پہنچانے کے لیے نبی کائنات نے اپنی 2 بیٹیوں کو طلاق دلوائی تھی، جس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنے پھول جیسے بدن سے لہو کے قطرے گرائے تھے، اس نبی کے دین کو ہم پہنچائیں گے. ہمیں امید ہے کہ جمیلہ بازار کی اس دھرتی پر جب تک مکتب باب الریان قائم رہے گا انشاءاللہ اس کا ایک ایک طالب علم، اس کا ایک ایک بچہ معاشرے کے لیے ایک اہم کڑی ثابت ہوگا. اپنے وقت کا ابو حنیفہ ہوگا، اپنے وقت کا امام شافعی ہوگا، اپنے وقت کا احمد ابن حنبل ہوگا، اپنے وقت
کا امام مالک بنے گا، حسین احمد مدنی بنے گا، محمود الحسن دیوبندی بنے گا، انشاءاللہ اگر یہ مکتب کا وجود رہے گا ہمارا بھی وجود رہے گا، یہ مکتب باقی رہے گا، ہماری لڑکیاں اپنے سروں پر آنچل رکھیں گی، سر پر حجاب رکھیں گی، پورے پردے کے ساتھ رہے گی، جس طرح ہماری بیٹیاں آج اسٹیج پر آ رہی تھی، فاطمہ الزہرا کا نقشہ ہمارے سامنے آ رہا تھا، ہم بیٹھ کر یہ سوچ رہے تھے کہ نبی کائنات کی بیٹیاں زینب، کلثوم اور رقیہ اسی طرح اپنے بدن کو ڈھانپتی ہوں گی، اسی طرح اپنے بدن کو ڈھانپ کر لوگوں کے سامنے دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیتی ہوں گی۔ انشاءاللہ یہ پہلا پیغام میرا آپ حضرات کے لیے یہ کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ دوسرا پیغام، یہ بات آپ اپنے دل میں بیٹھا لیجئے اور یقین کر لیجئے کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہ ملک انتہائی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، ہماری آنے والی نسلیں ایمان پر باقی رہیں گی یا نہیں ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ پورے منظم سازش کے تحت یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہماری مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی کر لیں۔ اس کے لیے غیر مسلم لڑکوں کو فنڈ فراہم کیا جا رہا ہے، پیسے دیے جا رہے ہیں، وہ مسلم لڑکیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا رہا ہے، اس کو ہوٹل اور پارک کو گھمانے کا جھانسا دیتا ہے، محبت اور پیار کے جال میں پھنسا کر اس سے شادی کرتا ہے، اور جب جسمانی بھوک اس کی ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کو قتل کر دیا جا رہا ہے، پھر اس کی لاش ٹرین کی پٹری پر ملتی ہے اور کبھی کسی اور جگہ ملتی ہے، اور پولیس اس کو خودکشی کا کیس ثابت کر کے فائل بند کر دیا کرتی ہے۔ اے قوم مسلم کے غیور نوجوانوں، ذرا کیا آپ کے دل کی دھڑکن تیز نہیں ہوتی؟ کیا آپ کا دل نہیں کانپتا کہ ایک لڑکی جو مسلمان گھر میں پیدا ہوئی تھی، باپ نے اس کا نام عائشہ رکھا تھا، باپ نے اس کا نام فاطمہ رکھا تھا، بڑی محبت سے اس کو پالا تھا، گود میں کھلایا تھا، ماں نے جھولا جھلایا تھا، پاپا کی پری کہلائی تھی، محبت کی دیوی کہلائی تھی، جب وہ بڑی ہوئی تو کسی نے اس کو جنت کی کلی کہا، کسی نے معصوم پھول کہا، وہ لڑکی بڑی ہوئی اور بڑی ہوئی، باپ نے سوچا کہ یہ زینب بنے گی، رقیہ بنے گی، باپ نے سوچا کہ یہ عائشہ اور فاطمہ کے نقش قدم پر چلے گی، لیکن آج اگر وہ کسی ٹیکا لگائے ہوئے لڑکے کے ساتھ بھاگ رہی ہے اور اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے اور پورا مسلم سماج شرم سے اپنے سر کو جھکائے ہوا ہے، اور آپ کی اور ہماری ہمت نہیں ہے کہ اس فیس بک کے کامنٹس جا کر ہم پڑھیں، کیونکہ اس کامنٹ سے ہم کو چڑھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری بہنوں کو اور تمہاری بیٹیوں کو ہم نے اپنے گھر میں باندھی بنا کر رکھا ہے اور رکھیل بنا کر رکھا ہے۔ اے قوم مسلم کے نوجوانوں، اپنے گھر کی خبر لو، بڑے دل کی، بڑے درد کے ساتھ، بڑی چبھن کے ساتھ اور بڑی چیز کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ذرا اپنے گھر کی خبر لو۔ نبی کیا آج ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہماری 16 سال کی بچیاں، 17 سال کی بچیاں جس کے دودھ کے دانت نہیں ٹوٹے ہیں، جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، وہ ہاتھ میں موبائل لی ہوئی ہے اور سر کا آنچل، سر کا دوپٹہ کمر میں بندھا ہوا ہے اور گاؤں کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک بات کرتے ہوئے چلی جاتی ہے، اور اس کے باپ کو یہ ہمت نہیں ہے کہ پوچھے کہ تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، تم کس سے بات کر رہی ہو؟ اس کے بھائی کو یہ فکر نہیں ہے کہ تمہارے ہاتھ میں یہ موبائل کیوں ہے؟ اگر تم ٹیوشن لے رہی ہو، اگر تم پڑھ رہی ہو، تمہارے ٹیوشن کا وقت کون سا ہے؟ تمہارے پڑھنے کا وقت کون سا ہے؟ آپ اس کے واٹس ایپ چیٹ اگر آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اس کے نمبر کو نہیں کھنگال رہے ہیں، کال ڈیٹیلز آپ چیک نہیں کر رہے ہیں کہ یہ ایک ایک گھنٹہ تک کس سے تم نے بات کر رکھی ہے، یہ لڑکا کون ہے، اگر لڑکی ہے تو یہ لڑکی سے تمہارا کیا تعلق ہے، یہ فکر ہمیں نہیں ہے، یہ فکر آپ کی نہیں ہے۔ تو میں نہیں کہہ رہا، آپ نہیں کہہ رہے، بلکہ ہم سب کے نبی فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ دیوس ہے اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے۔